اسمارٹ لاک ڈاؤن دوران جنگ حکمت عملی اور اس کے نتائج قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک جامع بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انسان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں آزمائشیں صرف ایک شکل میں نہیں آتی بلکہ کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی معاشی بحران کی صورت میں اور کبھی جنگ و بدامنی کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ ان حالات میں قوموں کی کامیابی کا دار و مدار صرف طاقت پر نہیں بلکہ حکمت، صبر، اتحاد اور صحیح فیصلوں پر ہوتا ہے۔ جدید دور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ایک ایسی حکمت عملی کے طور پر سامنے آیا ہے جو مکمل بندش کے بجائے ایک متوازن راستہ اختیار کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو یہ کوئی نیا تصور نہیں بلکہ اس کی جڑیں اسلامی تعلیمات میں صدیوں پہلے موجود ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ گہرائی میں سمجھ۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن دراصل ایک ایسا نظام ہے جس میں خطرے کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس میں متاثرہ علاقوں کو محدود کیا جاتا ہے، غیر ضروری نقل و حرکت روکی جاتی ہے، ضروری نظام، خوراک، صحت، سیکیورٹی جاری رکھے جاتے ہیں۔ یہ حکمت عملی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کو روکنا نہیں بلکہ محفوظ انداز میں چلانا اصل کامیابی ہے۔ اسلامی تعلیمات، احتیاط، توکل، کامیابی۔ اسلام ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ اللہ پر بھروسہ کرو بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ پہلے تدبیر کرو پھر توکل کرو۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورۃ البقرہ 195۔ یہ آیت ہمیں واضح پیغام دیتی ہے کہ لاپرواہی اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن اسی اصول کا عملی اظہار ہے۔ وبا اور قرنطینہ، نبی کی تعلیمات۔ نبی کریم نے 1400 سال پہلے ہی ایک ایسا اصول بیان فرمایا جو آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے۔ جب تم کسی علاقے میں وبا کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہ تمہارے علاقے میں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ بخاری و مسلم۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مکمل اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے۔ یہی تو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یعنی بیماری کو پھیلنے سے روکنا، غیر ضروری نقل و حرکت کو محدود کرنا، اجتماعی نقصان سے بچنا۔ دوران جنگ، اسلام کی حکمت عملی۔ جنگ کے حالات میں صرف بہادری کافی نہیں ہوتی بلکہ حکمت اور نظم و ضبط زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے، اور ان کے مقابلے کے لیے تم سے جو ہو سکے طاقت تیار رکھو۔ سورۃ الانفال 60۔ یہ طاقت صرف ہتھیار نہیں بلکہ پلاننگ، اسٹریٹجی، سسٹم کنٹرول، وسائل کا درست استعمال بھی شامل ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی دراصل ایک غیر روایتی جنگی حکمت عملی ہے جہاں دشمن نظر نہیں آتا، جیسے وائرس یا اندرونی خطرات، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے مکمل سسٹم تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا تاریخی فیصلہ زبردست مثال۔ جب طاعون شام میں پھیلا تو خلیفہ حضرت عمر وہاں جانے لگے، مگر جب انہیں صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ کسی نے پوچھا، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی روح ہے۔ خطرے سے بچنا لیکن ایمان برقرار رکھنا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج تفصیل کے ساتھ۔ ایک، جانوں کا تحفظ، سب سے بڑی ترجیح۔ اسلام میں ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن اسی اصول کو عملی بناتا ہے۔ 2، معاشی پہیہ چلتا رہتا ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن میں کاروبار بند، روزگار ختم، غربت میں اضافہ، جبکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بیلنس برقرار رکھتا ہے، ضروری معیشت کو جاری رکھتا ہے۔
3 نظم و ضبط اور ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ لوگ خود ذمہ دار بنتے ہیں۔ ماسک پہننا، فاصلہ رکھنا، احتیاط کرنا، یہی اسلامی شعور ہے۔ 4 وسائل کا مؤثر استعمال۔ حکومت اپنی توجہ صرف متاثرہ علاقوں پر رکھتی ہے، جس سے اسپتالوں پر دباؤ کم ہوتا ہے، انتظام بہتر ہوتا ہے۔ منفی پہلو اور چیلنجز، حقیقت پسندانہ جائزہ۔ 1 عوام کی لاپرواہی۔ اگر لوگ سنجیدہ نہ ہوں تو سسٹم ناکام ہو جاتا ہے۔ 2 اعتماد کا فقدان۔ اگر حکومت اور عوام میں اعتماد نہ ہو تو افواہیں پھیلتی ہیں، سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ 3 نفسیاتی دباؤ۔ تنہائی، خوف، بے چینی، یہ سب انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسلامی حل، اعتدال اور توازن قرآن میں ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک متعدل امت بنایا۔ سورۃ البقرہ 143۔ یہی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فلسفہ ہے۔ نہ مکمل آزادی، نہ مکمل پابندی، بلکہ بیلنس، صبر، دعا اور روحانیت کی طاقت۔ ایسے حالات میں صرف مادی تدابیر کافی نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت ہمیں چاہیے نماز کی پابندی، دعا، استغفار، کیونکہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اجتماعی ذمہ داری، ایک مضبوط معاشرہ۔ نبی نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ اس کا مطلب حکومت ذمہ دار، عوام ذمہ دار، ہر فرد ذمہ دار۔ اگر ہر شخص اپنا کردار ادا کرے تو کوئی بھی بحران آسان ہو جاتا ہے۔ آج کے دور کے لیے اہم پیغام۔ آج کی دنیا میں جنگ صرف میدان میں نہیں ہوتی بلکہ بیماریوں کے خلاف، معلومات کے خلاف، معاشی دباؤ کے خلاف بھی ہوتی ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کو روکنا نہیں بلکہ سمجھداری سے چلانا اصل کامیابی ہے۔ دل کو چھو لینے والا اختتام۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ احتیاط عبادت ہے، نظم و ضبط ایمان کا حصہ ہے، اور دوسروں کی حفاظت انسانیت ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن صرف ایک حکومتی پالیسی نہیں بلکہ ایک اجتماعی امتحان ہے۔ یہ امتحان ہے ہمارے صبر کا، ہمارے ایمان کا، ہماری انسانیت کا۔ آخر میں دعا ہے، اللہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر، حکمت اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔